کی اہمیت، اس کے اجزائے ترکیبی اور اقسام شامل ہیں۔ اجزائے ترکیبی یعنی مثنوی کس کس چیز سے مل کر بنی ہے، اور مثنوی کی اہمیت تو اس بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی مقدمہ شعر و شاعری میں لکھتے ہیں کہ اردو شاعری کی تمام اصناف میں سے یہی کارآمد صنف مثنوی ہے، یعنی مثنوی سب سے زیادہ کارآمد ہے، کیونکہ غزل یا قصیدے میں اس وجہ سے کہ اول سے آخر تک ایک ایک قافیے کی پابندی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہر قسم کے مسلسل مضامین کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ مثنوی میں ظاہری اور معنوی اعتبار سے بلند پایا شاعری کے تمام لوازم موجود ہیں، کیونکہ ہر شعر کے بعد قافیہ بدلتا ہے، تو آپ اس میں داستانی قصہ یا کوئی کہانی بیان کر سکتے ہیں۔ اجزائے ترکیبی قائد نویس جو ہیں وہ مثنوی کے لکھنے کے لیے 5 چیزیں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے توحید و مناجات، نمبر 2 مداح حاکم، تعریف شعر و سخن، سبب تالیف کہ کیوں لکھی، اور پھر اصل قصہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی شاعر سب سے پہلے اللہ کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہے، پھر حاکم کی تعریف کرتا ہے، پھر شعر و سخن ہوتا کیا ہے وہ بیان کرتا ہے، پھر یہ بیان کرتا ہے کہ اس مثنوی کو لکھنے کی وجہ کیا ہے، اور پھر وہ مکمل قصہ مثنوی میں بیان کرتا ہے۔ مثنوی کی اقسام مولانا شبلی نے شعر العجب میں مثنوی کی تقسیم درج ذیل طریقے سے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مثنوی جو ہے وہ رزمیہ بھی ہوتی ہے، عشقیہ بھی ہوتی ہے، اخلاقی قصہ و افسانہ بھی ہوتی ہے، تصوف وہ فلسفہ بھی بیان کرتی ہے، اور مولانا شبلی نے یہ جو تقسیم ہے وہ فلسفی مثنویوں کے لحاظ سے کی تھی۔ اردو مثنوی شمالی ہند میں ایک کتاب ہے، اس میں مولانا شبلی کی یہ تقسیم بیان کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے میر حسن کی مشہور مثنوی سحر البیان کے چند اشعار دیکھ لیتے ہیں۔ تپے ہجر گھر دل میں کرنے لگی، درے اشک سے چشم بھرنے لگی، خفا زندگانی سے ہونے لگی، بہانے سے جا جا کے سونے لگی۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کی مشہور مثنوی گلزار نصیب جب بقولی منہ دھونے کے لیے حوض پہ آتی ہے تو اس کے وقت کے چند اشعار ہیں۔ منہ دھونے جو آنکھ ملتی ہوئی، پر آب وہ چشم حوض پر آئی، دیکھا تو وہ گل ہوا ہوا ہے، کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے۔ مثنوی زہر عشق، نواب مرزا شوق۔ یاد رہے کہ یہ وہی مثنوی ہے جسے اردو کی بدنام ترین مثنوی کہا جاتا ہے۔ یہ سوداگر کی بیٹی جب عشق میں گرفتار ہوتی ہے تو اس کے بارے میں اشعار ہیں۔ سارے الفت نے کھو دیے اوسان، ورنہ یہ کہتی ہیں خدا کی شان، اب کوئی اس میں کیا دلیل کرے، جس کو چاہے خدا ذلیل کرے۔ غالب کی مثنوی قادر نامہ جو انہوں نے زین العابدین کے بیٹوں کے لیے لکھی تھی، ایک طرح کی وہ لغت تھی، یعنی شاعری میں انہوں نے الفاظ کے معنی بیان کیے تھے۔ قادر اللہ اور یزداں خدا ہے، نبی مرسل پیغمبر رہنما، پیشوائے دین کو کہتے ہیں امام، وہ رسول اللہ کا قائم مقام۔ کون ہوتا ہے قائم مقام؟ پیشوائے دین، یعنی لفظوں کو وضاحت سے قادر نامہ میں بیان کیا ہے غالب نے۔